نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، آج آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے آخری وصیت جو آپ نے اس امت کو کی ہے، اسی کی روشنی کے اندر کچھ باتیں ذکر کرنی ہے۔ بالکل آخری وصیت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھو، اور وما ملکت ایمانکم، اور اسی طرح جو تمہارے ماتحت ہے یعنی تمہارے غلام لونیاں وغیرہ ان کا بھی خیال رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے آخری وصیت ہے، گویا کہ سب سے آخری وصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو فرمائی۔ غور کیا جائے تو یہ اتنی جامع اور اتنی بھرپور وصیت اور نصیحت ہے کہ جس کے اندر دین اور اسلام کے تمام احکامات اور ان کا لحاظ وہ آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت اور نصیحت میں نماز کا ذکر فرمایا۔ نماز کا تعلق عبادات سے ہے، حقوق اللہ سے ہے، افضل العبادات ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وما ملکت ایمانکم کا ذکر فرمایا۔ اس کا حقوق العباد کا تذکرہ فرمایا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دونوں چیزوں کا ارشاد فرمایا کہ حقوق اللہ کو بھی صحیح ادا کرو، حقوق العباد کو بھی صحیح طور سے ادا کرو۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ تعبیر بھی کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کو بھی مکمل طور پر انجام دینے کا حکم ارشاد فرمایا، اور عبادات کے ساتھ اخلاقیات، معاملات، معاشرت، اس کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت
چاہے وہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، بڑی مشکل سے عبادات کے اوپر آتی ہے، نماز کی طرف آتی ہے، اور اگر وہ نماز پر آ گئی تو پھر بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے اور یہی مذہب ہے، اس کے علاوہ دین کا کوئی ہم سے اور تقاضا نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اکثر کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی ہوتی ہے کہ ذکر اور تسبیح اوراد و نوافل کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں اور حقیقت سے عبادت ہے بھی، کوئی شک نہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک مسلمان بھائی اس سے کس طرح ملنا ہے، اپنے گھر کے اندر جا کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح رہتا رہنا ہے، ایک مسلمان سے پردہ پیشانی کے ساتھ ملنا، ان کو ہم نے اپنی چہرے سے خارج کر دیا، ان کو ہم عبادات نہیں سمجھ رہے۔ حضرت یاد رکھیے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے ہیں، آپ نے امت کو صرف حقوق اللہ سے نہیں بتلایا بلکہ حقوق العباد سے بتلایا۔ اللہ کے نبی نے انسانیت کا تزکیہ بھی کیا، ان کی تربیت بھی کی، ان کو ان کا اوصاف اور اخلاق بھی بتائے کہ جس طرح اس نے اپنے رب کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے اور رب کے مخلوق کے ساتھ کیسے معاملہ۔ یہ جملہ ہم لوگ سنتے رہتے ہیں بہت کثرت کے ساتھ کہ آج دین اسلام، مذہب اسلام اور اسلامی تعلیمات کے بارے میں رکاوٹ وہ مسلمان ہے، بجائے اس سے کہ ہم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے والے بنیں، ہماری شناخت اور ہمارا تعارف دنیا کے اندر ایک مہذب بااخلاق تعلیم یافتہ قوم سے کیا جاتا ہے، ہمیں معاملات کا کھڑا اور سچا قرار دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی معاملات سے سچا ہے تو وہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان فرار نہیں کرتا، مسلمان انسانیت کے حقوق کو ادا کرتا ہے۔ اسلام میں کسی قسم کا کوئی تعصب نہیں، اسلام رواداری کا مذہب ہے، اخلاق کا مذہب ہے، لیکن آج ہم اپنے مسلم معاشرے کو بھی یہ پیغام نہیں دے سکتے تو بات کو کہاں سے پیغام دے سکتے؟ ہماری اپنی زندگی کے اندر، ہمارے اپنے صحابہ کے اندر اتنی کشش نہیں ہے کہ ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارا گھرانہ، ہمارا محلہ، ہمارے دوست اور احباب اپنے اندر تبدیلی لانے کا عزم پیدا ہے۔ ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والے ہمیں کسی اور صورت سے کرتے ہیں، ہمارا کوئی اور روپ دیکھتے ہیں، وہ کیا کہیں گے کہ مسجد کے نمازی ایسے ہو، مسلمان ایسے ہو،
کبھی اللہ رب العزت کے مقدس کلام کی وہ تلاوت کرتے ہو اور تلاوت بھی اس انداز کی کرتے ہو کہ واقعی میرے رب کا کلام جیسے کہ انسان کا کلام اپنے گھر کے اندر سرے تنہا کبھی اس طرح کی محنت کی ہے کہ کچھ وقت وہاں سے عبادت کے لیے نوافل ادا کی اللہ سے مانگا ہو گھر کے اندر بیٹھ کر ہم یہ معمول ہمارا رہا ہو کہ اللہ سے ہم مانگ رہے ہو ہمارے ہاتھ کھڑے ہو تو خوب مناجات آوازی سے پروردگار عالم سے کلام کرتے ہیں اور یہ جو عمل میں بدلا رہا ہوں یہ عمل یہ تو مسجد اور رب کا مسجد اور رب کے درمیان ہے لیکن یقین جانیے جو انسان اس طرح کا معاملہ اگر اپنے گھر میں کر لے ضرور بھی ضرور اس کا اثر ہوگا اس کی بیوی کو پڑے گا اس کے خاندان والوں پہ پڑے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ خود بخود اس کے بیوی بچے وہ بھی اس کے خبردار ہو جائے. آج کیا وجہ ہے کہ بیوی کہنا نہیں مانتی بچے کہنا نہیں مانتے سرکش بن جاتے ہیں سامنے سے جواب دیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے وجوہات اور اسباب تو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں لیکن اصل وجہ اور اصل سبب کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. وما اصابكم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم جتنی مصیبتیں انسان کو پہنچتے ہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی جب اس انسان نے اللہ کا لحاظ نہیں کیا پروردگار عالم کی لاپرواہی کی اللہ کے حقوق کو پامال کیا جب اس کے دل کے اندر اللہ کی قدر نہیں ہے اللہ کے احکام کی قدر نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی قدر نہیں ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی قدر نہیں ہے لحاظ نہیں ہے تو اللہ اس کا لحاظ اس کے گھر والوں سے اس کے دوست احباب کو اٹھا ایک بزرگ کے بارے میں اندر آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر میں بیوی کے اندر بھی پا لیتا ہوں اپنے سواری کے جانور کے اندر بھی محسوس کر لیتا ہوں اولاد کے اندر بھی نوکروں اور خادموں کے اندر بھی نوکر اور خادم بھی بدگمان بن جاتے سامنے بولتے بیوی بھی بولتی ہے اولاد کو بھی موقع ملتا ہے. یہ سب کچھ کیوں ہوا اس لیے کہ اس نے اپنے رب کا لحاظ نہیں اپنے خالق اور مالک کا لحاظ نہیں. ہزار پردوں کے اندر چھپ کر بھی کوئی انسان تنہائی کے اندر خلوت کے اندر اپنے رب کو ناراض کرتا ہے اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے ظاہراً تو یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے سارے دروازے بند کر دیے اب مجھے کوئی انسان دیکھ نہیں رہا لیکن اس خلوت کے اندر جب اس نے اللہ رب العزت کا لحاظ کیا وہ ذات کا وہ ذات جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتی ہے اور دلوں میں جو کچھ چھپاتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو جب انسان نے اس کی قدر نہیں کی اس ذات کی قدر نہیں کی اس کا لحاظ نہیں کیا تو اللہ رب العزت اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ گھر والے اس کا کہاں نہیں مانتے بیوی بھی سرکش بن جاتی اولاد بھی سرکش بن جاتی یہ عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے سکون نہیں ملتا اطمینان نہیں ملتا. تو اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اطمینان ملے سکون ملے راحت ملے بیوی بچے بھی فرما بردار ہو خوشی ہو اس کو
وہ اللہ کا فرمان بردار بنے. یہ اگر اللہ کا فرمان بردار بن گیا تو لوگ اس سے فرمان بردار. علماء امت، بزرگان دین، سلف صالحین، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ کے بڑی بولے اور کائنات کے اندر اللہ کی مخلوق پہ سب سے مقدس ترین انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو دیکھ لیجیے. آج ان کا نام کتنی عزیزت، کتنے ادب اور احترام ہم لیتے ہیں. ایک مسلمان کتنا گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو، وہ بھی یہ تمنا کرتا ہے کاش کہ مجھے آپ کو کوئی ادنا سے ادنا صحابی کو بھیجا، اس کی رفاقت میں جنت میں بھیجا. یہ بھی میرے لیے ایک سوال ہے. ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا، اپنے انبیاء کو نہیں دیکھا، ہم نے اپنے مشائخ کو، بزرگوں کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان سے جب محبت کرتے ہیں تو محبت کی وجہ اس محبت کی وجہ یہی ہے کہ وہ سب نے صرف اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کی اطاعت کی، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کی فرمانبرداری کی، سب سے ٹوٹ کر صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی زمین اور اپنی پیشانی جھکائی. تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور جس کا اللہ ہو جائے تو پھر اللہ اپنی مخلوق سے زمین میں بھی اور آسمان میں بھی اپنے محبوب بندے کی مقبولیت آ رہے سے محبت کرتے ہیں. فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، انسان بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ کیا ہے اور یہ مقام کیوں ملا، یہ اعزاز کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ وہ اللہ والے. پر آج ہماری زندگی انتہائی دو قسم کی بسر ہو رہی ہے. دو رکے ہیں، ہم جلوت میں کچھ ہوتے ہیں، خلوت میں کچھ ہوتے ہیں، مجلے میں کچھ ہوتے ہیں، تنہائی میں کچھ ہوتے ہیں. جب معاملات کا میدان آتا ہے اس وقت ہم کچھ اور بن جاتے ہیں. ممبر و محراب کی زینت بنتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، وعد و نصیحت سننے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت کچھ اور ہوتے ہیں، اور باہر جب نکلتے ہیں تو کچھ اور ہوتے ہیں. یہ دھوکہ، یہ فراڈ، یہ ہم کس سے کریں، کون سی ذات سے کریں؟ اس وقت فراڈ ہم پروردگار عالم سے کریں. کیا وہ ہمارے اس فراڈ کو نہیں جانتے، ہمارے اس دھوکے کو نہیں جانتے، ہمارے اس فریب کو نہیں جانتے؟ آپ کے ساتھ سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد بیان کیا، کاش کے اس ارشاد کا مفہوم اپنے دل کے خانے کے اندر ہماری ارشاد کے لیے ایک جملہ لکھا، ہماری زندگی کی کایا وہ پلٹ سکتا ہے. فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم یہ دیکھنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پروردگار عالم کے ہم کیا مقام ہے، اللہ رب العزت کی نگاہوں میں تمہارا کیا مقام ہے، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے میں کیسا ہوں، اپنے رب کے یہاں اچھا ہوں، برا ہوں، مقبول ہوں، مردود ہوں، مقرر ہوں یا غیر مقرر ہوں، میں کیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر تم یہ اس سے دیکھ لو کہ خود تمہارے دل میں تمہارے رب کا کتنا لحاظ ہے اور کتنا ہوگا.
کو اپنے دل میں دیکھو، تمہارے اپنے دل میں اس ذات کا کتنا لحاظ ہے اور کتنا مقام و مرتبہ ہے، جتنا تم نے اپنے دل کے اندر اس کو بتایا ہے، اس کو بٹھایا ہے، اس کو سمایا ہے، جتنا اللہ تمہارے دلوں کے اندر آیا ہوا ہے، جتنا اللہ کی یاد تمہارے دل کے اندر سمائی ہوئی ہے، تو بس تم اتنے ہی اپنے رب کے قریب، اس لیے کہ وہ ذات تم قرآن میں ارشاد فرماتی ہے بس کرو بھی تو مجھے یاد کرو پھر تمہیں یاد کروں گا۔ قرآن کریم کے متعلق ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہاں پر کتنی بڑی عظیم بشارت دی جا رہی ہے پر ضروری آج دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی فانی محبت ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بڑھتا ہے کسی کے اوپر اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا محبوب مجھے یاد تو کرے، مختلف ذرائع سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن جب اس کو معلوم ہو جائے کہ میرا محبوب مجھے بھی یاد کر رہا ہے تو انسان کے لیے پھر کیا ہوگا، کتنا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ فرما رہے ہیں پر ضرور نہیں ہے تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ تو خالق ہے، اللہ تو خالق ہے، پروردگار عالم کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی ذات کا انسانوں کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، وہ تو ذات ایسی ہے کہ ایک آنکھ کے اندر ایک لمحے کے اندر خربوں انسان اس کو یاد کر رہے ہو تو اسی آن اور اسی لمحے کے اندر وہ واحد ذات سرے تنہا ذات بے نیاز ذات ان خربوں انسانوں کو اسی آن کے اندر تو فیصد انہیں یاد کرے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ ایک کی توجہ دوسرے کی توجہ کے اندر، ایک کی طرف متوجہ ہونے سے دوسرے کی طرف توجہ نہ ہو۔ اس طرح کی کمیاں، اس طرح کا نقص یہ انسان کے اندر ہے، خالق اس طرح کے تمام تر نقص سے، تمام تر نقصانوں سے پاک۔ بس کرو نہیں حد کو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے متعلق اگر آپ سے سوال کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجیے فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے تو اس کا جواب دے۔ ایک جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، دیکھو انسان کی شہرت سے بھی اس کے بارے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، ان آیات سے یہ سبق دلانا مقصود ہے انسانیت کو کہ اللہ رب العزت براہ راست اپنے ہر بندے کے قریب، براہ راست پروردگار عالم اپنے ہر بندے کی سنتے، براہ راست پروردگار عالم اپنے ہر بندے کی حاجت پوری کرتے۔ ہمارے ذہنوں میں اگر اس طرح کی باتیں بیٹھ جائیں تو وہ نہیں بیٹھ جانی چاہیے۔ قرآن کریم انہی باتوں کی تردید کرتا ہے کہ کوئی انسان اللہ سے مایوس ہو جائے، اس سے منع کر رہا ہے میں تو اتنا پاپی ہوں، میں اتنا نافرمان ہوں، میں اتنا گناہگار ہوں، میں کس منہ سے اپنے رب کے سامنے آؤں۔ اور جب
جاتی ہے تو وہ شخص انسان سے بھی تھا، وہ انسان اللہ سے بھی دور ہوتا جاتا ہے. پھر کیسے اللہ کے ساتھ؟ کبھی کبھی تو شرک کے دروازے بھی اسی طرح کھل جاتے ہیں. فرشتے اللہ کے محبوب ہیں، انبیاء اللہ کے محبوب ہیں، چلو اس سے ہی کچھ مانگ لیتے ہیں. اللہ کے ولی اللہ کے بڑے محبوب ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم تو گناہگار لوگ، ہم تو نافرمان لوگ، ہم کیسے براہ راست اللہ سے اتنا کنیکٹ ہیں؟ نہیں، ہم اللہ کے فلاں ولی سے مانگیں گے، وہ اللہ سے مانگیں گے، یا اللہ نے فلاں ولی کو یہ طاقت دے دی ہے، وہی یہ سب کچھ کرتا ہے، تو سارے جس کے ذریعے سے پھر وہ صرف اس دلدل کے اندر انسان کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم اتار کر اس حقیقت کو واضح کر دیا. بندوں کے ساتھ اللہ کا جو رشتہ ہے، جو ہو گیا، اس کو بھی بیان کر کہ انسان کتنی گھٹیا سے گھٹیا حرکت کیوں نہ کر لے، گھٹیا سے گھٹیا جرم کیوں نہ کر لے، لیکن پروردگار عالم اس کے لیے دروازہ، رحمت کا دروازہ اس کے لیے بھی اللہ نے کھولا ہوا ہے. کسی وقت وہ اللہ سے مایوس نہ ہو. یہ مایوسی فرمایا کہ یہ کافروں کا کافر مسلمان اللہ مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. شروع میں نے جو تمہید باندھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت ہے، جس سے آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا حکم ارشاد فرمایا اور اسی طرح حقوق العباد کی حیثیت سے بیان فرمایا. تو آج ہمارے یہاں دیندار طبقہ جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس سے کہنے والے حکم پر تو کچھ نہ کچھ عمل ہے، الصلاۃ کے اوپر، حقوق اللہ کے اوپر، اور حقوق العباد کا کھانا بالکل ختم. حالانکہ دونوں کا ذکر یہاں فرمایا گیا. ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب مسجد سے باہر جاتا ہوں تو میں کتنے لوگوں کا دل نہیں کرتا. گھر میں میں نے گھر والوں سے جو انداز اختیار کیا تکلم کا اور گفتگو کا، اس سے میں نے چیزوں کو نقصان ہوتا ہے. جب اس بارے میں ہم سوچتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کا کوئی عزت حقوق اللہ کے متعلق تو کچھ نہ کچھ تصاحب و ترتیب فرمانے کے قیامت ہے. در گزر کا معاملہ بھی ہوتا ہے، اللہ کی مرضی اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ چاہے تو وقت سے، چاہے تو عذاب سے، اس کی مرضی ہے. لیکن یاد رکھیے جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا جو معاملہ ہے، یاد رکھیے جب تک انسان یہ ادا نہیں کرتا اللہ کی معاملہ، اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، کسی مسلمان کی غیبت کرنا یہ بھی حقوق العباد، کسی کا مال چھیننا یہ بھی آپ نے اس سے، کسی نے اگر ایسا کیا تو اس نے حقوق العباد سے حد تلفی کی. ظاہر سی بات ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ ہوگا، اور عدالت بھی کس کی ہے؟ پروردگار عالم، دربار کس کا ہے؟ جہاں ذرہ برابر بے انصافی نہیں کی جائے، سارے شواہد موجود، انسان انکار بھی نہیں کر سکے گا. اگر انکار کرنے کی کوشش کرے گا بھی تو خود انسان کے یہی اعضاء یہ اس کے خلاف گواہ بن جائے گا.
ظاہر ہے کہ جب حقوق و لباس کا معاملہ آئے گا تو اللہ تو کہے کہ بھائی طرح ادا کرو اس مسلمان تم نے استعمال کیے نہ تھا، تم نے پڑھا کچھ کیا، اس کو گالی دی تھی، اس پہ بہتان باندھا تھا، اس کی بے عزتی کی تھی. یہاں دنیا میں تو بڑے مزے سے ہاں کسی مسلمان کی تعمیر کرتے بیٹھتے ہیں تو خاموش بھی نہیں ہوتے. آج کل مجلس آرائیاں جو ہوتی ہے دو دو چار چار بندے بھی بیٹھتے ہیں. پہلے تو سنا کرتے کہتے تھے کہ عورتوں کی عادت ہے کہ جب بیٹھتی تو نہیں کرتے خرید اور باتیں شروع کر دیتی، لیکن اب یہ عام ہو چکا ہے. مرد بھی کہیں بیٹھیں گے وہ دین کی بات تو بہت کم اللہ قریب کچھ کرتے ہو تو ہے، ورنہ عام طور باتوں میں کرتے کرتے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے. گویا کہ ایک مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے یعنی مردہ بھائی ہو تو اب وہاں پر معاملہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو کہے گے تو ظاہر ہے کہ وہاں کچھ کرنسی لے کر تو نہیں کیا ہوگا جو دنیا کے طرف سے پیسے جو کیے تھے وہاں دیکھا. وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ اعمال صالح، نیک اعمال. نیک اعمال پہلی تو بات یہ کہ نیک اعمال نصیب تو ہوتا ہے. پڑھتے جو ہے صورت بنا لیتے، نماز کی بھی صورت بنا لی، نماز پڑھتے ہیں بس پڑھ لی، خشوع ہے خضوع ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی تعلق. مفتی جو ہے وہ ظاہر پہ حکم لگاتا ہے. ہاں مفتی کے سامنے مسئلہ آئے گا، میں نے رکوع کیا تھا سجدہ کیا تھا، ہاں یہ ہو جائے گا نماز ہو گئی. لیکن اللہ کی دربار میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ کچھ فریضے کا ادا ہونا یہ الگ چیز ہے، اور بارگاہ الہی میں قبول ہونا یہ الگ چیز ہے. کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ آپ کے ساتھ اس فرق میں سمجھاؤں گا کہ مقبولیت سے کیا مراد ہے اور فریضے کے سکون سے کیا مراد ہے. لیکن میں جو آپ سے بات کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک انسان نے بڑی محنت سے یہاں ہمارے صالحہ کیے اور وہاں پر کیا ہوگا؟ نمازیں پڑھنے کے لیے آ جاتے سب سے بات غیبت ہے، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھیے لوگ اب اس شخص کی نمازیں اس کو دی جا رہی، زکاتیں اس کو دی جا رہی، اس نے جو ہمارے صالحہ کیے تھے اب وہ اس کو مل رہے دیے. وجہ سے یہاں بیٹھ کے جو ہے اور اس کا مال کھایا کرتا تھا، اس کی اس نے جو ہے غلطیاں کی تھی، اب اس کے نتیجے کے اندر اپنی یہ نیکیاں ساری اس کو دی. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب وہ نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور ابھی اصحاب حقوق کے حقوق باقی ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تو انصاف کرے گے. تو ان اصحاب حقوق کے گناہ وہ اس حد تلفی کرنے والے کی گردن کے اوپر ڈالتے ہیں. نیکیاں تو گئی، اوپر سے گناہوں کا بوجھ بھی. ظاہر ہے کہ نیکی ہی نہیں ہے، گناہوں کا بوجھ تو کہاں جائے گا؟ جنت میں کہاں جائے گا؟ جہنم میں ڈالتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا کہ اتدرون من المفلس، کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون، قلاش کون، سجدت کون؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہم کو قلاش اور مفلس منزل اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو. آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے آگے یہی تشریح بیان کر. مفلس اور قلاش کون؟ نمازیں بھی پڑھے گا، روزے بھی رکھے گا، زکاتیں بھی، لیکن کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان باندھا، کسی کا مال کھایا. اب یہی ہوگا قیامت کے دن. اب کیسا بیچارہ سرگرست ہو گیا، اعمال صالحہ تھے وہ بھی دے دیے اور دوسرے کا بوجھ، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اپنی گردن کے اوپر لا دیا. اس سے بڑھ کر سرگرست قلاش اور مفلس محتاج کو. ان تمام تر باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ہمیں نماز کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اس
اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دیتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جب اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں گے اللہ مزید اس نعمت میں بھی اضافہ فرمائے گا اور مزید اور بھی انعامات فرمائیں گے۔ ساتھ ساتھ حقوق و لباس کے متعلق بھی اس میں متفکر ہونا چاہیے، اور یہ بات چھوڑ دے جو ہمارے یہاں ایک پیمانہ ہم نے رکھا ہوا ہے حقوق و لباس سے پورا کرنے کا، وہ یہ کہ فلاں اگر میرے حقوق ادا کرے گا تو میں کروں گا، اگر وہ نہیں کرے گا تو میں نہیں کروں گا۔ اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا، ایمان اس بات کا درس نہیں دیتا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات اس بات کا درس نہیں دیتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کرنے والا تو ہے ہی ہوئی کہ جس سے رشتہ توڑا جائے اور وہ رشتہ جوڑے، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے کہ جو بدلہ چکانے والا ہے۔ بدلہ چکانے والا کبھی صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہوتا۔ وقت ختم ہو گیا اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، وہ کہتے ختم کرتا ہوں۔ ارادہ تو یہ تھا کہ آج آپ کے سامنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق کچھ باتیں بھی کی جا رہی تھیں، لیکن طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے تو ویسے آ کے آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور اللہ رب العزت نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بلوا لی۔ یہاں پہ ایک عجیب سا واقعہ ہے، آپ سنیے، یہی آپ سے لکھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ بعض لوگوں نے بہتان باندھا، تشریحی حصہ ہے، سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی اور اس میں بعض دو چار بھولے بھالے قسم کے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ پھر جب یہ برات نازل ہوئی تو ظاہر ہے کہ برات کے نازل کرنے کے بعد تو مسلمانوں کا غصہ نہیں تھا، اور دوسری طرف دیکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باپ کے اوپر اپنی بیٹی کے متعلق اس طرح کی کوئی بات کہ فلاں نے آپ کی بیٹی کے متعلق اس طرح کا جملہ کہا ہے تو باپ کے دل میں کتنی نفرت ہوتی ہے، دوسروں کو تو چھوڑی، باپ کبھی اس کو دیکھنا گوارا کرے گا۔ اور پھر بیٹی بھی کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ طاہرہ عفیفہ حمیرہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت رشتے میں قریبی تھے حضرت ابو بکر کے، تو حضرت ابن عتادہ پہ حضرت ابو بکر یعنی صدقہ کیا کرتے تھے، ان کو ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، امداد تعاون کیا کرتے تھے، تو وہ بھی اس پہ شریک تھا۔ جب برات کے آیت نازل ہوئی تو حضرت نے ہاتھ پھینک، حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ پھینک کے بھی اتنا ہو گیا، قرآن کریم کی آیت ہو گئی، ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ کہ اہل فضل کو، اور جس کو اللہ نے رتبہ عطا کی ہے، اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کے جو قریبی رشتے دار ہیں، مسکین ہیں، مہاجرین ہیں، جی اس کو اپنا کہتے ہیں کہ یہ ان سے دور ہو جائے یا ان کو نہ دیں، یہ اس کے لیے مناسب نہیں۔ کیا تم لوگ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرتے؟ تمہیں چاہیے کہ پنجابوں ولیصفحوا، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ آیت سنی اور یہی کہتے ہیں ایسا میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میری مغفرت کر دیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے میری رشتہ دفاع شروع۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سامنے سے کس طرح کا عمل ہو رہا ہے، لیکن جواب کس طریقے کا دیا جا رہا ہے۔ یہی چیزیں ہمیں سیکھیں، ہمارے لیے سیکھنے کی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی رشتے دار، کوئی دوسرا ہم سے رشتہ توڑتا بھی ہے،